السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم جامع ترمذی جلد دوم کا سبق نمبر 34 پڑھیں گے۔ اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں باب ما جاء فی الخلافہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، صفحہ نکال لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الخلافہ۔ عن سالم بن عبد اللہ بن عمر عن ابیہ قال قیل لعمر بن الخطاب لو استخلفت قال ان استخلف فقد استخلف ابو بکر وَإِن لَمْ أَسْتَخْلِفْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا گیا لو استخلفت، آپ کسی کو خلیفہ کیوں بنا نہیں دیتے؟ تو فرمایا ان استخلف فقد استخلف ابو بکر، اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو حضرت ابو بکر نے بھی خلیفہ مقرر کیا۔ وَإِن لَمْ أَسْتَخْلِفْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ رسول اللہ، اور اگر خلیفہ مقرر نہ کروں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ تو چنانچہ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خلیفہ مقرر نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 افراد پر مشتمل شورا مقرر فرما دی، جن کے نام یہ ہیں حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، زبیر و طلحہ۔ اور اپنے صاحبزادے کے متعلق فرمایا عبداللہ مشورے میں تو شریک رہیں گے، باقی امر خلافت میں اس کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب سے جب یہ کسی نے کہا کہ کاش آپ کسی کو خلیفہ بنا دیتے، تو اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اگلی روایت دیکھیں، قال حدثني السفینہ قال رسول اللہ الخلافۃ فی امتی 30 سنة ثم ملک بعد ذلك۔ حضرت سفینہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں علی منہاج النبوہ خلافت 30 سال ہوگی۔ خلافت میری امت میں علی منہاج النبوہ 30 سال ہوگی۔ ثم ملک بعد ذلك، پھر اس کے بعد بادشاہی ہوگی۔ سعید جو کہ سفینہ کے شاگرد ہیں، سعید بن جمحان، وہ کہتے ہیں ثم قال لی سفینہ، وہ کہتے ہیں کہ سفینہ نے مجھ سے کہا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا حساب کرو۔ ثم قال امسک خلافت علی، اور پھر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بھی حساب کرو۔ تو فرماتے ہیں سعید بن جمحان فرماتے ہیں فوجدناها 30 سنة، تو چنانچہ تو پورے 30 سال ہم نے حساب کیا۔ قال سعید، سعید بن جمحان کہتے ہیں تو میں نے کہا سفینہ سے ان بنی امیہ یزعمون ان الخلافۃ فیہم، کہ بنو امیہ کا خیال ہے کہ خلافت ان میں ہے۔ تو سفینہ نے کہا کذبوا بنو الزرقاء بل هم ملوک من شر الملوک۔ سفینہ کہتے ہیں کہ زرقہ کی اولاد جھوٹ بولتی ہے، وہ لوگ تو بادشاہ ہیں اور برے بادشاہ ہیں۔ وفی الباب عن عمر وعلی قال لم يعهد النبی فی الخلافة شیئا۔ اس باب میں حضرت عمر، حضرت علی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی مدت کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ هذا حدیث حسن وقد رواه غیر واحد عن سعید بن جمحان ولا نعرف الا من حدیثی۔ یہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں الخلافۃ فی امتی 30 سنة، کہ میری امت میں علی منہاج النبوہ خلافت 30 سال ہوگی۔ یہی خلفاء راشدین کا دور خلافت ہے۔ دورانیہ خلافت حضرت ابوبکر 2 سال 3 ماہ 10 دن، اور جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دورانیہ 10 سال 6 ماہ 8 دن، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دوران 11 سال 11 ماہ 9 دن، جبکہ حضرت علی کی خلافت کا دورانیہ 4 سال 9 ماہ 7 دن بنتے ہیں۔ اور یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 26 ہجری
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 40 ہجری رمضان المبارک میں ہے، رمضان المبارک اور 40 ہجری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 21 رمضان المبارک ہے، سن 40 ہجری 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ یوں خلفائے راشدین کا دورانیہ وہ 29 سال اور کچھ ماہ 6 ماہ تقریباً بنتے ہیں۔ تو حضرت حسن کا دور خلافت بھی 6 ماہ ہے، 6 ماہ حضرت حسن کا دور رہا ہے، یہاں تک کہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کر خلافت ان کے سپرد کرتی اور خود کوشا نشین ہو گئے۔ یوں خلافت کا دورانیہ تقریباً وہ 30 سال بنتا ہے۔ اب اگر ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دورانیہ خلفائے راشدین کی خلافت کے دورانیے میں شامل کر لیں تو یہ 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر خلفائے راشدین کے دور خلافت کو ہی اگر شمار کیا جائے تو بھی 29 سال اور 6 ماہ قریباً بنتے ہیں۔ تو 30واں سال چونکہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے یہ حدیث خلافت راشدہ کے دور خلافت پر صادق آتی۔ اب یہاں ایک سوال ہے، خلفاء راشدہ اربعہ کے علاوہ بھی بعض نامور عادل گزرے ہیں جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز، تو پھر 30 سنتن کا حصر کیسا ہے؟ جواب: دراصل حدیث الباب میں من کل الوجوہ علی منہاج النبوہ کی مدت بیان ہے، جبکہ بعض دیگر عادلین و منصفین کا دور مکمل ان جیسا ہونا وہ محال ہے کہ حق کی مخالفت کسی درجے میں بھی نہ ہو، اس لیے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ 30 سنتن متصل ہوں، یہ خلفاء راشدہ اربعہ کے ساتھ ہی مخصوص ہے، یہ خلفاء راشدہ اربعہ کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے، باب ما جاء ان الخلفاء من قریش الی ان تقوم الساعہ، اس بیان میں کہ قیامت تک خلفاء قریش سے ہوں گے۔ عن حبیب بن الزبیر قال سمعت عبد الله بن ابی الہذیل یقول كان الناس من ربيعة عند عمرو بن العاص فقال رجل من بكر بن وائل لتنتهين قريش او ليجعلن الله هذا الامر في جمهور من العرب غيرهم فقال عمرو بن العاص كذبت سمعت رسول الله يقول قريش ولاة الناس في الخير والشر الى يوم القيامة۔ حضرت عبداللہ بن ابی حذیل کہتے ہیں کہ قبیلہ ربیعہ کے چند لوگ حضرت عمر بن العاص کے پاس بیٹھے تھے کہ قبیلہ بکر بن وائل کے ایک آدمی نے کہا کہ قریش یا تو فسق و فجور سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالی امر ولایت اور حکومت ان کے علاوہ جمہور عرب میں منتقل کر دیں گے۔ اس پر عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قریش قیامت تک لوگوں کے والی و حکمران ہیں، خیر میں اور شر میں، فی الخیر والشر۔ جی امام نووی فرماتے ہیں کہ صحابہ کے دور سے اس پر اجماع چلا آ رہا ہے کہ استحقاق خلافت قریش کا ہے۔ یہی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد پیش کی گئی، جسے تمام انصار حضرات نے دل و جان سے قبول کیا اور بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول مقرر ہوئے۔ علامہ نووی کی تصریح سے یہ بات واضح ہو چکی کہ استحقاق خلافت قریش کا ہے۔ ہاں اگر کوئی دوسرا غلبہ پا کر خلیفہ بن بیٹھے تو مزید افتراق امت اور تنازعات بپا نہ ہو۔ جی اگلا باب بلا عنوان
عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جہجہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ موالی میں سے ایک شخص حاکم اور حکمران نہ بن جائے جس کا نام جہجہ ہے. یہ عجمی غلام عموماً شراح حدیث کا یہی قول ہے کہ اس نام کا حاکم نزول و وفات عیسیٰ کے بعد ہوگا. وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال. یہ احادیث امیر و حکمران کی اطاعت و فرما برداری پر ترغیب دیتی ہیں، ابھارتی ہیں تمام کے تمام احوال میں. سبب اس اطاعت و فرما برداری کا یہ ہے اجتماع کلمت المسلمین، تاکہ مسلمانوں میں اتفاق و اجتماع باقی رہے. کیوں؟ ان الخلاف سبب لفساد احوالہم فی دینہم، کہ مسلمانوں کے آپس کا اختلاف ان کے دین میں بھی کمزوری کا سبب ہے. جی یہاں ایک سوال بھی آیا کہ بعض روایات میں حبشی غلام کی اطاعت کا حکم ہے. اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشی کأن رأسه زبیبا، کہ حبشی غلام کہ اگر وہ امیر بنا دیا جاوے تو اس کی بھی اطاعت و فرما برداری کرو. تو ادھر غلاموں کی اطاعت کا حکم ہے اور خلافت قریش میں رہے گی. بظاہر ان میں تعارض معلوم ہوتا ہے. تو اس کا جواب حدیث الباب میں یہ بیان ہوا کہ خلافت قریش میں ہو اور خلیفہ کا استحقاق قریش کا ہے. سوال میں مذکورہ روایات کا یہ مطلب نہیں کہ خلافت غلاموں کا استحقاق ہے، انہیں منتقل کرو پھر ان کی طرف، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ اگر جزوی یا کلی طور پر کوئی دوسرا جبراً غلبہ پا کر خلیفہ بن بیٹھے تو پھر مزید نزاعات اور اختلافات سے بچتے ہوئے اس کی اطاعت کرو، بھلے لمبی ناک والا یا کان کٹا غلامی کیوں نہ. اب نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں استحقاق خلافت کا ذکر نہیں ہے. حدیث الباب سے متعارض ہونے کا اب امکان باقی نہیں رہا، بلکہ وہاں اطاعت کا حکم ہے جو مبالغتاً فرمایا کہ بھلے غلام ہو تو بھی اطاعت کرو، بغاوت نہ کرو. باب ما جاء فی الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے پیشیوں کے بیان میں. عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما اخاف علی امتی ائمة مضلین. قال وقال رسول اللہ لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا يضر من خذلهم على حتى یأتی امر اللہ. حضرت ثوبان سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر گمراہ کن پیشواؤں سے ڈر لگتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ میری امت کا حق پر ہمیشہ غالب رہے گا، لا یضرهم من خذلهم، چھوڑنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. من خذلهم حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت یعنی اللہ کا امر قائم ہو جائے. خذل یخذل خذلن کے معنی ہوتے ہیں مدد کے وقت کسی کو تنہا چھوڑ دینا، مدد کے وقت کسی کو تنہا چھوڑ دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ان کی معیت اور مدد نصرت سے علیحدہ ہو کر ان کو تنہا چھوڑ دیں گے تو ان کو تنہا چھوڑنے والے ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، بلکہ اللہ تعالی کی مدد نصرت ایسے گروہ جماعت کے ساتھ ہوگی جو حق کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے. اگلا ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء فی المہدی، امام مہدی کے بیان میں، ان کے ظہور کے بیان میں. عن عاصم بن بہدلۃ
عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواتي اسمه اسمه. حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک ایک ایسا آدمی میرے اہل بیت میں سے ایک صفت، دوسری صفت یوات اسمہ اسمی، کہ وہ شخص ایسا کہ جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا. دو صفات ہیں کہ ایک ایسا شخص بادشاہ بنے گا کہ جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اور دوسرا اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا. امام مہدی کے اہل بیت میں سے ہونے کی روایت معنوی تواتر کے تک پہنچی ہوئی ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور یہ بھی آتا ہے کہ اولاد حسن میں سے ہوں گے، اور اولاد حسین میں سے ہونے کا بھی بعض روایات میں ذکر آتا ہے. بعض غریب احادیث میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہونے کا ذکر آتا ہے. ان میں تطبیق ممکن ہے اعمام و اخوال یعنی ددیال و ننیال کے اعتبار سے. یہ خاندان جمع ہوں حتی یملک العرب، عرب کے شرف و اصل اور آپ کے قرب کی وجہ سے خصوصاً ان کا ذکر فرمایا. اگرچہ کلمہ واحدہ پر متفق اور امیر واحد کے ماتحت مجتمع ہونے کی وجہ سے عرب و عجم دونوں کے امیر و بادشاہ امام مہدی ہوں گے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ عرب تو سب کے سب مطیع ہوں گے، بعض عجم طاعت نہ کریں گے، اس لیے انہیں عرب کا ذکر یہاں عرب کا ذکر کیا جو سب کے سب مطیع اور فرمانبردار ہوں گے امام مہدی کے. وفي الباب عن علي وابي سعيد وام سلمة وابي هريرة هذا حديث حسن صحيح. عن عاصم عن ذر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلي رجل من اهل بيتي يواتي اسمه اسمي. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں یلی رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی، میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی وہ بادشاہ ہوگا کہ جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا. قال عاصم اخبرنا ابو صالح عن ابی ہریرہ قال لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يليا. فرمایا کہ ابو صالح نے بواسطہ ابو ہریرہ ہم سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر دنیا کے خاتمے کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل کر دیں گے یہاں تک کہ وہ شخص حاکم بن ہی جائے گا. اس میں امیر المؤمنین مہدی کے ظہور کا یقینی ہونا بیان کرنا مقصود ہے کہ ان کا آنا عدل انصاف قائم کرنا حتمی اور یقینی ہے. بھلے ایک دن ہی بچ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے طول دے کر انہیں مقتدا بنائیں گے. باب وبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت زيدا العمي قال سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن نبي سعيد الخدري قال خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن في أمتي المهدية يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9 زيد الشهاق. قال قلنا وما ذاك قال سنين. قال فيجيء إليه رجل فيقول يا مهدي أعطني قال فيحثي له في ثوب ما استطاع أن يحمله. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ ہم ڈرے کہ کہیں ہمارے نبی کے بعد نئی باتیں پیدا نہ ہو جائیں. خشینا ان یکون بعد نبینا حدث، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں مہدی ظاہر ہوں گے، 5 یا 7 یا 9 زندہ رہیں گے. یخرج یعیش 5 او 7 او 9، 5 7 یا 9 زندہ رہیں گے. زید کو شک ہوا. ابو سعید کہتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ اس تعداد سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا سال، آپ نے فرمایا سنینا
قال فیجیء الیہ رجل، مزید فرمایا کہ ان کے پاس ایک شخص آ کر کہے گا اے مہدی اعطنی، مجھے دے دیجئے، مجھے دے دیجئے، تو یحسی لہو فی ثوب ما استطاع ان یحملہ، تو آپ اس کے دامن میں اتنا کچھ بھر دیں گے جتنا وہ اٹھا سکے گا. یحسی لہو فی ثوبہ، تو اس کے دامن میں اتنا بھر دیں گے ما استطاع ان یحملہ، جتنا وہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوگا. یہ امام مہدی کی خوبی سخاوت کو بیان کیا جو کہ عرب میں مشہور ہے. باب ما جاء فی نزول عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کا بیان. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدی لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیة ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد. جی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان عن قریب تم میں ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام فیصلہ کرنے والے اور منصف اتریں گے. فیکسر الصلیب، وہ عیسائیوں کی صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ وضع کر دیں گے، اور مال و دولت خوب پھیل جائے گی یہاں تک کہ کوئی مال وصول کرنے والا قبول نہ کرنے والا نہیں ہوگا، نہ کرے گا. سب سے پہلی خوبی ان کی یہ ہے کہ حکمن مقسطن، منصف، حاکم، انصاف سے فیصلہ کرنے والے. اسی امت میں اسی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے. یہود و نصارہ کی سب خرافات و محرمات کو کالعدم کر کے احکام اسلام نافذ کریں گے. فیکسر الصلیب، وہ لکڑی جو عموماً چرچوں پر نصب ہوتی ہے، ان کا خیال ہے کہ عیسیٰ کو اس شکل کی لکڑی پر سولی دی گئی تو وہ اس ان کے اس عقیدے فاسدہ کی علامت کو وہ توڑ دیں گے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے یہود سے بحفاظت زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے اور قرب قیامت ان کا نزول ہوگا. فیکسر الصلیب، یقتل الخنزیر، اسے پالنے اور رکھنے کو ناجائز قرار دے کر صفایا کر دیں گے، اور جزیہ کو وضع کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اتنا کثرت سے ہوگا کہ جزیہ کی حاجت ہی نہ ہوگی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اما الاسلام اب السیف دعوہ یا قتال، جزیہ کا مطالبہ ہی نہ ہوگا، اسلام قبول کرے یا تلوار. نتیجہ یہ ہو یا تلوار، نتیجہ یہ ہوگا کہ سب مسلمان ہوں گے، یعنی کہ جزیہ کو ختم کر دیں گے. یا تو وہ کفار اسلام قبول کریں یا پھر وہ قتال کریں گے. یفیض المال، جب ظلم و تعدی، طغیان اور عصیان، نافرمانیاں نہ ہوں گی تو مکمل عبادات و اطاعت کی وجہ سے برکات کا نزول ہوگا اور مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. باب ما جاء فی الدجال، اگلا ترجمۃ الباب ہے دجال کے بیان میں. عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا قد أنذر قومه الدجال وإني أنذركموه فوصفه لنا رسول الله فقال لعله سيدرك بعض من رآني أو سمع كلامي. قالوا يا رسول الله فكيف قلوبنا يومئذ قال مثلها يعني اليوم أو خير. جی حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے مروی یہ روایت ہے کہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. وَإِنِّي أُنذِرُكُمُوهُ، میں بھی اس سے ڈراتا ہوں. یہ فرما کر آپ نے اس کی حالت بیان کی، پھر فرمایا شاید مجھے دیکھنے والوں یا میرا کلام سننے والوں میں بعض اس کو عن قریب پائیں گے. مجھے دیکھنے والے یا میرا کلام سننے والوں میں سے کچھ اس کو عن قریب پائیں گے.
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس دن ہمارے دل کیسے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے آج ہیں ایسے ہوں گے یا اس سے بہتر. وفي الباب عن عبد الله بن مسلم وعبد الله بن مغفل وابي هريره هذا حديث حسن غريب من حديث ابي عبيده بن الجراح لا نعرف الا من حديث خالد الحذاء وابو عبيده الجراح اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح. حضرت ابو عبیدہ الجراح کا نام مکمل کیا ہے؟ عامر بن عبداللہ بن الجراح. ان کا نسب چونکہ دادا کی طرف منسوب ہے اس لیے ابو عبیدہ بن الجراح کہا جاتا ہے. حقیقت میں ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، عامر بن عبداللہ بن الجراح. باب ما جاء فی علامت الدجال. جی عن ابن عمر قال قام رسول اللہ فی الناس فاثنى على الله بما هو اهله ثم ذکر الدجال فقال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کی صفات اور ان کے تذکرہ کیا. فقال انی لانذرکموہ وما من نبی الا وقد انذر قومہ ولقد انذرہ نوح قومہ ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وإن الله ليس بأعور. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی ایک نشانی بتائی اور آپ نے اس میں یہی فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. ہاں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اس کے بارے میں ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں کہ جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی ہے. تعلمون انہ اعور، وہ اندھا ہوگا، بھینگا ہوگا، جس کو کانا بھی کہا جاتا ہے. تم جانتے ہو وہ کانا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے اعور نہیں ہے. قال الزہری واخبرني عمر بن ثابت الانصاری انه اخبر بعض اصحاب النبی ان النبی قال يومئذ للناس وهو يحذرهم فتنة تعلمون انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت وانه مكتوب بين عيني كافر يقرأه من كره عمله. جی زہری کہتے ہیں، امام زہری کہتے ہیں کہ عمر بن ثابت انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن فرمایا اس حال میں کہ آپ فتنہ سے ڈرا رہے تھے. آپ ان کو لوگوں کو فتنے سے ڈرا رہے تھے کہ کوئی تم میں اپنے رب کو موت سے پہلے نہیں دیکھے گا. لن ير احد منکم ربہ حتی یموت، موت سے پہلے نہیں دیکھا گا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان وہ لکھا ہوگا کافر، اس کو وہی پڑھے گا جو اس کے عمل کو برا سمجھے گا. یقرأہ من کرہ عملہ، جو اس کے عمل کو برا سمجھے گا. اگلا ترجمۃ الباب دیکھیں. اگلی حدیث ہے عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر یا مسلم هذا یہودی ورائي فاقتلوه. حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود تم سے قتال کریں گے، فتسلطون علیہم، تم ان پر غالب کیے جاؤ گے، تم کو غلبہ دیا جائے گا ان پر، یہاں تک کہ پتھر بولے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے پر اس کو قتل کر دو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح مدد ہوگی کہ ایک بے جان چیز پتھر درخت وہ بھی مسلمانوں کی مدد کریں گے کفار اور یہود کو ختم کرنے کے حوالے سے. جی اگلا ترجمۃ الباب ہے. باب ما جاء من این یخرج الدجال، دجال کہاں سے نکلے گا. عن ابی بکر الصدیق قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبع أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا کہ دجال ارض مشرق سے نکلے گا کہ جسے خراسان کہا جاتا ہے، اور اس کی پیروی ایسی قوم کرے گی
گویا کہ ان کے چہرے تہبت جمی ہوئی ڈھالیں ہیں، کأن وجوہہم المجان المطرقہ۔ اس کی تشریح آپ کے سامنے آ گئی تھی، اور اس سے کون سی قوم مراد ہے، کون سی قوم مراد ہے کہ جن سے مسلمان اس وقت پھر قتال کریں گے، یتبعو اقوام، اور اس کی پیروی ایسی قومیں کریں گی کہ جن کے چہرے تہبت جمی ہوئی ڈھالیں ہوں گے۔ اس پر سب محدثین کا اتفاق ہے کہ دجال کا خروج مشرق سے ہی ہوگا۔ پھر تعیین کا ذکر اس حدیث میں خراسان کا ذکر ہے، جس کو امام احمد اور حاکم نے ایسے ہی روایت کیا ہے، جبکہ امام مسلم صحیح مسلم میں ذکر کرتے ہیں کہ اس کا خروج اصفہان سے ہوگا، اس کا خروج اصفہان سے ہوگا۔ اگلے ترجمۃ الباب میں ہے کہ دجال کا خروج کب ہوگا۔ پچھلے تھا کہ کہاں سے ہوگا، اس پر اتنا تو تمام شراح و محدثین کا اتفاق ہے کہ ارض مشرق سے دجال کا خروج ہوگا، جس میں امام احمد نے روایت جس کو کیا ہے وہ خراسان کا علاقہ ہے، اور جبکہ امام مسلم نے اصفہان کے علاقے کو روایت کیا ہے۔ باب ما جاء فی علامات خروج الدجال، دجال کے نکلنے کی علامات کے بیان میں۔ جی عن ابی بکر بن ابی مریم عن الولید بن سفیان عن یزید بن قتیب بن السکونی عن ابی بحریہ صاحب عن معاذ بن جبل عن النبی قال الملحمة العظمى وفتح القسطنطنیہ وخروج الدجال فی 7 اشہر۔ سیدنا معاذ بن جبل سے مروی ہے، فرمایا کہ بڑی لڑائی قسطنطنیہ اور دجال کا نکلنا ہے۔ الملحمۃ العظمیٰ، بڑی لڑائی، وہ کیا ہے؟ فتح القسطنطینہ، قسطنطنیہ کی فتح، اور دجال کا نکلنا 7 ماہ میں ہوگا۔ جی الملحمۃ العظمیٰ ایک بڑا مارکہ، جنگ، اور قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کا خروج، یہ 7 ماہ کے اندر اندر ہوں گے۔ ملحمۃ العظمیٰ یہ مسلمانوں اور رومی عیسائیوں کے درمیان ایک معرکۃ الآراء جنگ ہوگی۔ معلوم ہے مسلمانوں اور رومی عیسائیوں کے تعلقات وہ صلح اور جنگ میں تبدیل ہوتے آئے ہیں، کسی زمانے میں امن اور کبھی ایک عرصہ قتال بھی رہا ہے۔ آج کے زمانے میں اہل اسلام اور عیسائیوں کے باہمی تعلقات غیر یقینی ہیں، اور صلح اور جنگ میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ علامات قیامت میں سے مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ بھی ہوگی، اور یہ جنگ ظہور مہدی سے قبل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کا نام لکھا ہے الملحمۃ العظمیٰ۔ پھر مسلمان اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کریں گے اور اس سے بھی فتح کر لیں گے، اور پھر خروج دجال ہوگا، اور یہ سب 7 ماہ کے عرصے کے اندر اندر ہوگا۔ اسی کو یہ بیان کیا۔ وفي الباب عن الصعب بن جثام وعبد الله بن بسر وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري هذا حديث حسن لا نعرف إلا من هذا الوجه. عن يحيى بن سعيد عن انس بن مالك قال فتح القسطنطنية مع قيام الساعة، قیامت یعنی کہ علامات قیامت، یہ قیامت قائم ہونے کے قریب قریب قسطنطنیہ کی فتح ہے۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء في فتنة الدجال۔ جی عن النواس بن سمعان الكلابي قال ذكر رسول الله الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنه في طائفة النخل قال فانصرفنا من عند رسول الله ثم رحنا إليه فرفع ذلك فينا فقال ما شأنكم قال قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل قال غير الدجال أخوف لي عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا
حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسي والله لخليفتي على كل مسلم إنه شعب قتت عينه قائمة شبيبة بعبد العزى بن قتن فمن رآه منكم فليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف قال يخرج ما بين الشام والعراق فعاث يمينا وشمالا يا عباد الله البثوا قال قلنا يا رسول الله وما لبثوا في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر يوم كجمعة وسائر أيام كأيامكم قال قلنا يا رسول الله أرأيت اليوم الذي كسنة تكفينا في صلاة يوم قال لا ولكن أقدروا له قال قلنا يا رسول الله فما سرعته في الأرض قال كالغيث استدبرت استدبرته الريح فيأتي القوم فيدعوهم فيكذبونه ويردون عليه قوله فينصرف عنهم فتتبع أموالهم ويصبحون ليس بأيديهم شيء ثم يأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت فتروح عليهم صارحتهم كأطول ما كانت ذرا وأمده خواصر وأدره ذروعا قال ثم يأتي الخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فينصر منها فيتبعه كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلا شابا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ هبط عيسى بن مريم بمشرق دمشق عند المنارة البيضاء بين مهرودتين واضعا يديه على أجنحة ملكين إذ طأطأ رأسه قطرة وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ قال ولا يجد ريح نفسه حتى يعني أحد إلا مات وريح نفسه منتهى بصره قال فيطلب حتى يدركه بباب لد فيقتله قال فيلبث كذلك ما شاء الله ثم يوحي الله إليه أن حوّذ عبادي إلى الطور فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم قال ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله وهم من كل حدب ينسلون قال ويمر أولهم ببحيرة الطبرية فيشرب ما فيها ببحيرة الطبرية اس کا پہلے آپ کو بتا دیا کہ یأجوج ماجوج کہ کس قدر وہ قوت والے ہوں گے کہ وہ پانی پی جائیں گے ثم يمر بها آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض فهلم فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم محمرا دما ويحاصر عيسى بن مريم وأصحابه حتى يكون رأس الثور يومئذ خيرا لهم من 100 دينار لأحدكم اليوم قال فيرغب عيسى بن مريم إلى الله وأصحابه قال فيرسل الله عليهم النغف في رقاب ان کی گردن میں اللہ تعالیٰ پھوڑا ایسا پیدا کر دیں گے فيصبحون فرسا موتا كموت نفس واحدة قال ويهبط عيسى وأصحابه فلا يجد موضع شبر إلا وقد ملأته زهمتهم ونتنهم ودماؤهم قال فيرغب عيسى إلى الله وأصحابه قال فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم بالمهبل ويستوقد المسلمون من قصيهم ونشابهم وجعابهم 7 سنين ويرسل الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت وبر ولا مدر قال فيغسل الأرض فيتركها كالزلفة قال ثم يقال للأرض أخرجي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة الرمان ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن الفئام من الناس لا يكتفون باللقحة من الإبل وإن القبيلة لا يكتفون باللقحة من البقر وإن الفخذ لا يكتفون باللقحة من الغنم فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا فقبضت روح كل مؤمن
وَيَبْقَى سَائِرُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ كَمَا يَتَهَارَجُ الْحُمُرُ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ۔ حضرت نواز بن سمعان کلابی سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت دجال کا ذکر کیا اور اسے فصیحانہ اتار چڑھاؤ سے بیان کیا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ شاید وہ کھجور کے جھنڈ کے پاس ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم آپ کے پاس سے چلے گئے، شام کے وقت پھر حاضر خدمت ہوئے، آپ نے پہچان لیا، ہم پر ڈر چھا گیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، صبح آپ نے دجال کا ذکر کیا تو پست بھی کیا اور بلند بھی کیا، فخفضت ورفعت حتى ظننا في طائفة النخل، یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ شاید وہ کھجوروں کے جھنڈ میں نزدیک ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر دجال کے علاوہ ایک اور چیز کا خوف زیادہ کرتا ہوں، ان یخرج، کیونکہ تمہارے اندر اگر دجال میرے ہوتے ہوئے وَأَنَا فِيكُمْ إِن يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ، میرے ہوتے ہوئے نکلے گا، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، تو تم سے آگے بڑھ کر میں اس کے سامنے حجت پیش کروں گا، تم سے آگے بڑھ کر میں اس کے سامنے حجت پیش کروں گا، اور اگر اس کے نکلنے کے وقت میں تم لوگوں میں موجود نہ رہا تو ایک شخص اس کے آگے دلیل پیش کر کے اسے شکست دے دے گا، اور اللہ تعالی ہر مسلمان پر میرا اور اللہ تعالی ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے۔ دجال انہو شاب قطط، دجال جوان ہے اور اس کے بہت گنگریالے بال ہیں، آنکھیں کھری، اور عبد عزہ بن قطن کے ہم شکل ہوگا۔ فمن رآہ منکم فلیقرأ فواتح سورۃ اصحاب الکہف، تم میں سے جو اس کو دیکھے سورۃ الکہف کی آیات پڑھ لے۔ ہم نے عرض وہ شام اور عراق کے درمیان کسی علاقے سے ظاہر ہوگا، شام اور عراق کے درمیان کسی علاقے سے ظاہر ہوگا، دائیں بائیں فساد کرتا پھرے گا۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ زمین میں کتنی مدت ٹھہرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ 40 دن، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن تمہارے عام دنوں کے برابر۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس کے لیے اندازہ لگا لو۔ پھر کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو، جس کے پیچھے ہوا ہو۔ کالغیث استدبرتہ الريح، جس کے پیچھے ہوا ہو، ایک قوم کے پاس آئے گا، اس قوم کے لوگ اسے جھٹلائیں گے اور اس کی باتوں کو اس کے منہ پر مار دیں گے، دجال ان کو چھوڑ کر واپس ہوگا، ان لوگوں کے مال اس کے پیچھے ہوں گے اور ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا۔ پھر وہ دوسری قوم کے پاس آئے گا، دعوت دے گا، یہ لوگ اس کی بات مان لیں گے، اس کی تصدیق کریں گے، آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسا، آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا کہ سبزہ اگا، وہ سبزہ اگائے گی۔ جب اس قوم کے جانور چر کر شام کے وقت گھر واپس آئیں گے تو پھر وہ ویرانوں میں آئے گا اور اس سے کہے گا اپنے خزانے نکال، دجال ویرانوں سے پھیرے گا اور ان کے خزانے اس کے پیچھے اس طرح چلیں گے جیسے شہد کی مکھیوں کے بوجھ سے ستار ہوں اور ان کے پیچھے شہد کی مکھیاں ہوں۔ پھر وہ ایک جوان کو بلائے گا جس کی جوانی بھرپور ہوگی، اسے تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اسے پکارے گا، وہ ہنستا ہوا آئے گا، ابھی وہ انہی باتوں میں ہوگا کہ مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہلکے زرد رنگ کا چوڑا 2 چادریں پہنے دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارے کے پاس اپنے ہاتھ 2 فرشتوں کے بازو پر رکھے اتریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارے کے پاس، عند المنارۃ البیضاء، واضعا یدیہ علی اجنحۃ ملکین، اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازو پر رکھے اتریں گے۔ جب سر جھکائیں
تو سر سے قطرے ٹپکیں گے. اذا حبت عیسی ابن مریم اذا طأطأ رأسه قطرا، تو قطرے ٹپکیں گے. جب سر اٹھائیں گے تو سفید چاندنی کے دانے مثل موتیوں کے چھڑیں گے. آپ نے فرمایا کہ جو کافر ان کے سانس کی بو پائے گا مر جائے گا، یہاں تک کہ ان کی نظر جائے گی وہیں تک ان کی سانس کی بو جائے گی. آپ نے فرمایا کہ پھر حضرت عیسیٰ دجال کو ڈھونڈیں گے، آخر باب لد پر اسے پائیں گے اور قتل کر دیں گے. حتی یدرکہ باب لد فیقتلہ. آپ نے فرمایا کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح رہیں گے جب تک اللہ کو منظور ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی بھیجے گا، میرے بندوں کو کوئی طور پر لے جا کر سمیٹ لو، کیونکہ میں نے اپنے ایسے بندے اتار اتار دے ہیں جس سے جنگ کرنے کی کسی کو مجال و قوت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہر بلندی سے پھیلتے دوڑتے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پہلے لوگ بحیرہ طبریہ پر سے گزریں گے اور اس کا سارا پانی پی جائیں گے. پھر ان کے پچھلے اس پر گزریں گے تو اس کے خشک پا کر کہیں گے کہ اس میں تو کبھی پانی تھا. پھر چل پڑیں گے اور چلتے چلتے بیت المقدس کے پہاڑ کے پاس سے گزریں گے تو کہیں گے کہ ہم نے سب زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا. چنانچہ وہ آسمان کی طرف تیر ماریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون سے سرخ کر کے لوٹاویں گے. پھر عیسیٰ بن مریم اور ان کے ساتھی کوئی طور پر روکے جائیں گے. اس وقت ان لوگوں کے لیے بیل یا گائے کا سر بھی اس سے اچھا ہوگا جتنی کہ آج تمہارے لیے 100 دینار کی رقم اہمیت رکھتی ہے. یہ دیکھ کر عیسیٰ بن مریم اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر کیڑے بھیجے گا، یہ کیڑے ان کے گردن میں لگ جائیں گے، اس سے سارے یاجوج ماجوج ایک ہی دفعہ مر جائیں گے جیسے ایک آدمی کا مرنا. آپ نے فرمایا اب عیسیٰ اور ان کے ساتھی پہاڑ سے اتریں گے مگر یاجوج ماجوج کے خون کی چکنائی اور بدبو سے ایک بالش جگہ بھی خالی نہ پائیں گے. آپ نے فرمایا اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان پر مضبوط اور لمبی گردن والے اونٹوں کی گردن جیسے پرندے بھیجیں گے، وہ ان کو اٹھا کر پہاڑ کے پاس پھینک دیں گے. ان کی کمان تیر و ترکش کو مسلمان 7 سال تک چلاتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر بارش برسائے گا جس سے نہ کوئی گھر بچے گا اور نہ خیمہ. وہ زمین کو دھو کر صاف ستھرا کر دے گا، زمین شیشے کی طرح صاف ہو جائے گی. اس کے بعد زمین کو ارشاد ہوگا کہ اپنے میوے اور پھل نکال اور اپنی برکت دوبارہ پھیلا. ایک جماعت ایک انار کو کھائے گی، ایک جماعت ایک انار کو کھائے گی اور اس کے فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ الرُّمَّانَ، ایک جماعت ایک انار کو کھائے گی. وَيَسْتَظِلُّونَ بِكَهْفِهِ، اور اس کے چھلکوں میں اور اس کے چھلکوں کے سائے میں وہ آرام کرے گی. اسی طرح دودھ میں برکت کر دی جائے گی. چنانچہ ایک اونٹنی جس نے ابھی بچہ دیا ہوگا، ان الفئام من الناس لا يكتفون باللقحة من الابل، چاہے ایک اونٹن جس نے ابھی بچہ دیا ہے کئی قبیلوں کے لیے کافی ہوگا، اور ایک قبیلہ ایک گائے کے دودھ پر گزارا کرے گا اور ایک بکری پر ایک چھوٹا قبیلہ بسر کرے گا. لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی. جو لوگ بچیں گے ان کا یہ حال ہوگا کہ بے حجاب سب کے سب عورتوں سے جیسے گدے کیا کرتے ہیں. انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. هذا حدیث غریب حسن صحیح لا نعرف الا من حدیث عبد الرحمن بن یزید بن جابر. یہاں تک آج ہمارا سبق تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.